نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد جتنا کچھ آپ کو علامت سنا دیتے ہیں اتنا تو میرے پہ بھی ٹائم نہیں ہے۔ محترم حاضرین، اصل بات تو یہ ہے کہ میں نے کس پروگرام میں آنے کی حامی نہیں بھری تھی کہ مجھے ابھی دلی جانا ہے اور مفتی صابر صاحب کی ڈیوٹی لگی تھی آنے کی، لیکن ان کی ڈیوٹی اب زیادہ وہاں لگ گئی ہے اس لیے کہ پرسوں ہی جلسہ ہے، تو اس لیے میں ان کو وہاں روک کر کے اور آپ کے بیچ میں نے ہو کر کے سوچ رہا تو چلا جاؤں۔ تو ایسے میں کسی کے گھر بھی نہیں جاؤں گا، بس سیدھا یہیں سب سیدھا آگے نکلوں گا۔ یہ پتہ نہیں دلی میں کہاں جا کے رک جائے، پروٹیسٹ بھی ہو رہا ہے اور وقت پہ پہنچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ شب برات ہے، یہ شہروں میں کچھ زیادہ ہی لوگ جلسے جلوس کرتے ہیں، تو تین جلسوں میں یہ شریک ہونا پڑے گا تقریباً، ایک آدھ شاید چھوٹ بھی جائے۔ تو دعا کریں اللہ رب العزت ان جلسوں کو بھی کامیاب کرے اور ان کے مقاصد میں بھی کامیابی نصیب فرمائے۔ ان سالانہ جلسوں کے مقاصد تو یہی ہیں جو ابھی مولانا آپ کو سمجھا رہے تھے اور آپ سے لے رہے تھے، اور یہی اسی طریقے پر آ کر کے تھوڑے تھوڑے بجٹ بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آواز سب صحیح چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مدارس کی حفاظت فرمائے، مکاتب کی حفاظت فرمائے۔ مذہب اسلام کو خدائے تعالیٰ نے تمام مذاہب میں سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل بنایا۔ فرق اتنا ہے کہ جب کوئی انسان پہچانتا نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، تو اس بنا پر مخالفت ہو جاتی ہے۔ حضور پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے اور آنے کے بعد انہوں نے دین کی دعوت شروع کی، مخالفت کہاں سے ہوتی ہے؟ وہاں سے ہوا کرتی ہے جہاں سے عہدے جا رہے ہیں۔ چھوٹے لوگوں سے نہیں ہوتی، بڑے لوگوں سے ہوتی ہے، جن کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ نیا کوئی ورکری کرنے لگا، شاید یہ الیکشن میں اٹھے گا، اب نیا کام شروع کر دیا ہے، اس نے اپنا جماعت چلا رہا ہے، بالآخر یہ بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بھی یہی خیال ہوا کچھ لوگوں کا، چودھریوں کا، کہ اس کا کام شاید یہ ہے کہ یہ پورے مکہ کی بادشاہت کرنا چاہتا ہے اور طریقہ اس کا اپنانا یہ ہے۔ تو شروع میں اب کوئی کہے کہ اللہ ایک ہے تو ایک خطبہ آتے ہیں اٹھ کر کہنے لگے، لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے سارے کے سارے، کہا کہ ارے لوگوں تمہیں کیا ایک ایسی بات نہ بتا دوں، عجیب آدمی کے بارے میں، عجیب و غریب آدمی آیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے، اور دوسری بات یہ کہتا ہے کہ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو دنیا سے جانے کے بعد انسان قبر میں پہنچے گا یا کسی اور جگہ پہنچے گا تو اس کے ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، اور آ کے کہتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سیدھے ایک ہڈی سی بوسیدہ سی لے کے آتا ہے اور آ کے کہتا ہے یہ دوبارہ زندہ ہو، کیا اس پہ دوبارہ گوشت چڑھے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں چڑھے گا۔ کیسے ہو جائے گا ایسا؟ دوبارہ کیسے ہو جائے گا؟ جب اس کو بالکل تتر بتر اور اس کو ریزہ کر کے بعد کہا یوں پھینک کر کے اب بتاؤ اس میں کیسے ہو جائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہی ہو جائے جیسے تو پیدا ہو گیا، جیسے تو تھا نہیں اللہ نے تجھے بنا دیا، ایسے ہی دوبارہ ہو جائے گا۔ تو یہ فیصلہ کیا، کہنے لگے کہ یہ یا تو پاگل ہے یا اسے عقل وقل کچھ ہے نہیں۔ نعوذ باللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہا گیا اس لیے کہ وہ بات تھی جو عقل میں نہیں آتی تھی، اور اس لیے کہ خدا تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کے لیے عقل کافی نہیں ہے،
بلکہ دل کی ضرورت پیش آتی ہے۔ خدا تعالیٰ سمجھ میں تو کبھی نہیں آئیں گے، اس لیے کہ سمجھنے والا انسان جو دل کو استعمال نہیں کرتا وہ جہاز بنا سکتا ہے، پنڈبی بنا سکتا ہے، میزائل بنا سکتا ہے، موبائل بنا سکتا ہے، لیکن وہ یہ بات نہیں پرکھ سکتا اور نہ سمجھ سکتا کہ اس کے نیچے کیا چیز ہے۔ ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ہمیں کھانا کیا چیز ہے اور پہننا کیا چیز ہے، پیٹ کے لیے سوچ سکتے ہیں، ہم نے کس انداز سے جینا ہے اپنے متعلق فیصلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ پتہ کیسے چلے گا کہ پیدا کرنے والا اس سے راضی ہے یا ناراض ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ پیسہ کمانا بس سمجھ لیا کہ پیسہ کما لیا گیا، پیسہ حاصل ہو گیا۔ کئی طریقے ہیں، بہت طریقے ہیں اس کے حاصل کرنے کے، لیکن کون سا جائز ہے کون سا ناجائز ہے اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ جب انسان ہے، بندہ خدا کا ہے، رب کا ہے، تو رب کے قانون کو جاننے کے لیے، اللہ کے قانون کے جاننے کے لیے اللہ سے پوچھنا لازم ہوگا۔ خدا تعالیٰ سے پوچھ لیا جائے، الہی یہ کھانا میرا جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ دوسرے کا حصہ دبانا ناجائز ہے یا ناجائز ہے، میں کون سا جانور استعمال کر سکتا ہوں کون سا نہیں، کس کا سامان لے سکتا ہوں کس کا نہیں، کس کے گھر کھا سکتا ہوں کس کے نہیں، کون اللہ سے پوچھے گا؟ کس کا تعلق ہے خدا تعالیٰ سے؟ تعلقات کے لیے اللہ نے کچھ انبیاء بھیجے ہیں جن کا خدا تعالیٰ سے براہ راست تعلق رہا، اور وہ انبیاء ایسے ویسے نہیں رہے۔ بچپن سے جب پیدا کیا اس وقت سے لے کر 30-40 سال تک ان سے وہ کارنامے کرائے ہیں کہ جن کارناموں کو دیکھ کر ہر ایک نے اش اش کیا اور کہا کہ ایسا انسان روئے زمین پر پیدا نہیں ہوا۔ یہ صرف جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص نہیں، ہر نبی کو صادق کہا گیا، ہر نبی کو امانت دار کہا گیا، اور اس لیے بھی کہلوایا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے، اس لیے کہلوایا گیا کہ اللہ ان کو اپنی امانت دینے والے تھے، اللہ ان کو اپنی امانت دینے والے تھے۔ امانت کیا تھی؟ یہی کون سی چیز جائز ہے کون سی ناجائز ہے، کس بات سے اللہ خوش ہے اور کس بات سے اللہ ناراض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کن کن چیزوں کو بندوں سے کروانا چاہتا ہے، کس چیز کو دیکھنے کا حکم دینا چاہتا ہے اور کس سے آنکھ بند کرنے کے لیے کہتا ہے، اور کس سے تعلق کرنے کے لیے کہتا ہے، کس سے قطع تعلق کے لیے کہتا ہے، وہ اللہ کی امانت ہے، اور وہ امانت قرآن کریم کے ذریعے سے اتاری ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنا، زبان خداوندی کو سمجھنا اسی شخص کا سب سے پہلے کام تھا جو اللہ رب العزت سے باتیں کر سکتا تھا، جس کے دل پہ انوار اترتے تھے، انوار اور برکات اترتے تھے، وہ انبیاء تھے جن کو بچپن سے لے کر اور اس زمانے تک جس زمانے میں اللہ رب العزت نے اپنی وحی ان پر اتاری ہے، ایک بھی کام ایسا نہ ہوا جو یہ کہہ سکے کہ اس شخص نے غلط کام کیا ہے۔ اللہ کے رسول بچپن سے، جوانی سے اور پھر آگے جوان 40 سال تک مہمان نواز تھے، کمزوروں کا ساتھ دیا کرتے تھے، کسی ایک کے کام، ہر ایک کے کام آتے تھے، کسی ایک کے کام آنے کے لیے اگر اس نے 3 دن کھڑے رکھا تو 3 دن کھڑے رہا کرتے تھے۔ اور وہ کس کے لیے تھا؟ خالص یہ نہیں تھا کہ مسلمان کو کر رہے ہیں، خالص یہ بات نہیں تھی، بلکہ وہاں وہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس گھرانے میں پیدا ہوئے تھے جہاں بت بھی پوجا جاتا تھا، اور نہ جانے کتنے وہاں مورتیاں تھیں، ان تمام کی پوجا ہوتی تھی۔ رب کریم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے لیے اتارا تھا کہ ہزاروں خداؤں کو نہ مانو بلکہ ایک خدا کی عبادت کرو۔ ہمارے اس ہندوستان کے اندر کوئی مذہب ایسا نہیں ہے سوائے دہریہ کے، اور دہریہ کمیونسٹ کہلاتے ہیں اور سیکولرزم کے عامل کہلائے جاتے ہیں۔ دہریہ کے مذہبی لوگ جتنے بھی ہیں وہ خدا کو ایک ضرور مانتے ہیں، چاہے ہمارے برادران وطن ہوں، ان کی بھی بہت سی جگہ پر لکھا ہوا آپ کو ملے گا کہ ایشور ایک ہی ہے، اور آپ نے یہ بھی دوہے پڑھے ہوں گے کہ وہ لا مکان ہے، اس کا کوئی مکان نہیں ہے۔ تو رب اللہ رب العزت کو کسی نے نہیں دیکھا، ہاں جس کو آپ بھگوان کہتے ہیں وہ بھگوان سے بنا ہے، جس کو ہم بزرگ ولی کہتے ہیں، تو ولی کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ ولی کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ہم ولی کو درجہ اتنا دیتے ہیں، باز اتنا دیتے ہیں کہ خدا کا درجہ پہنچا دیتے ہیں، سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ جاؤ ان کو دیکھو، ہمارے میں سے بریلوی حضرات ہیں، ولیوں کے مزار پر جاتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں،
سجدہ کر جاتے ہیں. آپ چلے جائیے کلیہ پہنچ جائیے, وہ سب آپ کو نظر آئیں گے جو آپ کو دیکھنا پسند نہیں ہے. تو وہی انداز وہ دوسرے اختیار کرتے ہیں. کبھی نہیں کہا کہ اس وقت کوئی اور تھا, بلکہ وہ دہریہ ہیں جنہوں نے ایسا کہا ہے. جو کمیونسٹ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خدا کوئی ذات ہی نہیں ہے, اللہ ہے ہی نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دہریہ کا مقابلہ ہو گیا اور ایک مناظرہ تھا دہریہ سے. جب وقت متعین ہوا تو اس متعین سے تھوڑا سا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا لیٹ آئے. جب لیٹ آئے جو وہاں مناظرہ کرنے آیا تھا اس نے ذرا شور کرنا شروع کر دیا. پہلے ہی شور ہو گیا تھا کہ بھاگ گیا. مناظرے کی طاقت نہیں رہی, مقابلے کی طاقت نہیں رہی. اللہ کے وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آ گئے, اور جب پہنچے تو پہنچنے کے بعد کہا بھائی تھوڑا سا عذر بیان کر دوں, کیوں دیر ہو گئی. وجہ ہو گئی دیر ہونے کی, وجہ یہ تھی کہ میں گھر سے چل پڑا تھا سویرے ہی, جلدی ہی. دریا پر آیا تو دریا پر کوئی مجھے کشتی نظر نہیں آئی, کیسے پار کرتا. اچانک میں نے دیکھا کہ ایک درخت تھا دریا کے کنارے, وہ درخت پورا کا پورا ہلا اور کٹنے کے نیچے گرا. پھر اس کے ٹکڑے ہونے شروع ہو گئے, پھر اس کے تختے چرنے شروع ہو گئے, اور تختے چرتے پھر وہ آپس میں ملنے شروع ہو گئے, اور ملتے وہ کشتی بن گئی, اور کشتی بن کے وہ خود دریا میں اتر گئی. میں نے سوچا کہ بہت اچھا ہوا, اسی میں نے پیر لگا دیا, اس میں بیٹھ گیا. وہی تب کشتی مجھے خود بخود دوسری طرف پار کر کے آ گئی. اس بنا پر بھائی دیر ہو گئی, پچھلے دیر لگ گئی آنے میں, معذرت خواہاں ہوں. تو وہ فوراً دہریہ کا جو سب سے بڑا تھا وہ ایک دم سے کہنے لگا کھڑے ہو کر کہ بھائی پہلے میری بات سن لو. ایسا کبھی ہوا ہے کہ کوئی درخت خود بخود کٹے, زمین پر گر جائے, اور خود بخود اس کے پھر ٹکڑے ہونے شروع ہو جائیں, خود بخود اس کے تختے بننے شروع ہو جائیں, اور خود بخود وہ جڑنے شروع ہو جائیں, خود بخود اس میں کیلیں لگنی شروع ہو جائیں, خود بخود کشتی بن جائے اور کشتی خود بخود چل جائے؟ بھلا ایسا دیکھا جو یہ خام کا سنا رہا آ کر کے؟ سب نے کہہ دیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ یہ بکواس الٹی سیدھی باتیں کیوں کرتے ہیں کہ خود بخود کشتی بن گئی تھی؟ معلوم یہ ہوا کہ تم ایسی بات کہہ کر کے ہمیں مرغوب کرنا چاہتے ہو. ایسا نہیں, ہم اتنے بیوقوف بھی نہیں ہیں کہ سمجھ جائیں کہ خود بخود کوئی چیز ہو جاتی ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے کہ معاملہ پھر حل ہو گیا. پھر کیا بات تھی؟ حل ہو گیا. اگر خود بخود درخت کٹ کے نیچے نہیں گر سکتا, خود بخود اس کے ٹکڑے ہو کر تخت نہیں بن سکتے, اور خود بخود کشتی بن کر چل نہیں سکتی, تو یہ پورا کائنات خود بخود کیسے چل رہا ہے؟ یہ سورج ایک طرف سے نکلتا ہے دوسری طرف خود بخود کیسے چل رہا ہے؟ یہ دوبارہ چاند نکلتا ہے خود بخود چلتا ہے, کیسے چلتا ہے؟ یہ خود بخود کیسے بن جاتے ہیں بادل, اور پھر بادل برسنے خود بخود کیسے شروع ہو جاتے ہیں؟ یہ خود بخود زمین سے غلہ کیسے اگ جاتا ہے؟ یہ پوری کائنات بغیر کسی چلانے والے کے کیسے بن رہی ہے؟ پتہ یہ چلا کہ کوئی چلانے والا ہے. اگر کوئی کشتی کو بنانے والا نہیں تھا, کشتی خود بخود نہیں بن سکتی, کوئی بنانے والا, کرنے والا, کاٹنے والا ہوگا, تو ضرور اس کائنات کا کوئی بنانے والا, وہی تو اللہ ہے, وہی تو رب ہے. تو اپنے ہی جال میں پھنس گیا وہ دہریہ. وہ تو ایک بنایا تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تاکہ یہ جال میں پھنس جائے, ورنہ کون کشتی خود بخود بن رہی تھی. ہمارا ایمان بھی یہی ہے اور انسانیت بھی یہی ہے کہ اس کائنات کے چلانے والی ذات ہے. ہم جتنا سائنس بنا لیں بالآخر وہ سائنس کہیں نہ کہیں فیل ہو جاتا ہے, اور فیل ہونے کا مطلب سب سے بڑا ویگیانک گزرا ہے, مسلمان تھا ابو علی سینا, اس نے کتاب لکھی ہے شفا نامی. اس نے جب سب سے پہلے ریسرچ کیا, ریسرچ کرتے کرتے وہ بادلوں پر ریسرچ کر رہا تھا, بوند کیوں آتی ہیں, بادل بنتے کیسے ہیں, اور بادلوں کے اندر سے یہ بجلی کیسے چمکتی ہے. اس نے سب کچھ اس پر کوئی نہ کوئی وجہ تلاش کی. ایک کتاب ہے میگزی فلسفی جو اس میں موجود ہے, اور وہ جو پہنچتے پہنچتے یہاں تک پہنچا کہ ایک وقت وہ آتا ہے برسات میں کہ ایک لین سی بن جاتی ہے جس کو عربی میں قوس و قزح کہا جاتا ہے, اور ہماری زبان میں اس کو بڑھیا کی بیڑ کہتے ہیں. وہ جو بن جاتی ہے وہ ایک جانب بنتی ہے. یہ کیوں بنتی ہے, کیسے بنتی ہے؟ اور اس زمانے میں خاص طور سے جب ہلکی ہلکی فوار بن رہی ہو, کہا میں نے سوچا کہ شاید سورج کی شام کے وقت اکثر بنتی ہے کہ سورج کی شعائیں پڑتی ہوں گی اوپر والے حصے پر اور نیچے والے اس کا سایہ ہو جاتا ہوگا, یہ فوار کی وجہ سے. کہا یہ سوچتے سوچتے پھر کہا کہ زیادہ دو رنگ ہونے چاہیے تھے, سائے والا ہرا دکھ جانا چاہیے تھا, 3 رنگ کیوں ہیں اس کے؟
تو یہ کہتے کہتے پھر یہ جملہ کہہ دیا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پاک پروردگار عقل تو بہت دوڑائی لیکن ایک جگہ جا کر عقل پھیل ہو گئی کہ کس جگہ آپ کی خدائی کے معنی بغیر کام چلتا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ مذہب عطا فرمایا ہے جو مذہب اسلام، اور اسلام مذہب وہ جو خدا کے علاوہ کسی کی پوجا کو لے نہیں کہتا۔ بزرگ کوئی بھی ہو سکتا ہے، بڑا کوئی بھی ہو سکتا ہے، اچھا کوئی بھی ہو سکتا ہے، نبی بھی ہو سکتے ہیں، رسول بھی ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ تو جب ہم کسی ولی کو خدا کا درجہ دیتے ہیں تو اللہ کو ناراضگی ہوتی ہے۔ جب کسی نبی کو خدا کا درجہ دیتے ہیں، اگر عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، یہ سب محبت میں ہوتا ہے۔ محبت بڑھتی چلی جاتی ہے تو محبت رکتی نہیں، جب رکتی نہیں تو وہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ علی گڑھ میں ایک جگہ تقریر کر رہے تھے اور اسی پر وہاں بریلیوں سے ایک مقابلہ سا ہو گیا، دسترخوان ایک ہی جگہ تھا، وہیں پر بریلی کا عالم تھا، تو کچھ بات چل گئی اور یہ کہہ دیا کہ حضرت یہ تو مان لیں گے آپ حضرات اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں وہ گستاخ رسول کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے ایسا؟ مسلمان سوچ سکتا ہے؟ ہمارا ایمان تو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ٹکا ہوا ہے، لیکن وہ کچھ زیادہ کرتے ہیں۔ کہا یہ تو ماننا پڑے گا حضرت آپ کو کہ ہم آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اللہ نے بہت بڑا دماغ دیا تھا، انہی کا تو مقولہ ہے، یہ بھی بیچ میں روکتا ہوں۔ حیدرآباد میں کسی نے پوچھ لیا، کوئی بڑا حقہ پینے والا تھا، یہ واقعہ سے لکھا ہے حیدرآباد کا، لیکن ہو سکتا ہے ہمارے علاقے والے نے پوچھ لیا ہوگا، کسی نے حقہ پینے والے نے۔ جنت کی گفتگو چل رہی تھی، اس کے بعد حضرت بڑی لمبی بات کرتے تھے، سب کچھ ملے گا سب کچھ ملے گا۔ جب دسترخوان پر پہنچے تھے بڈھے نے پوچھ لیا حضرت کیا وہاں حقہ بھی ملے گا؟ حقہ بھی ملے گا؟ مجھے تو بہت پیارا ہے، کیا سب کچھ ملے گا جو تو مانگے گا، لیکن دیکھ لو جنت میں آگ تو آ نہیں سکتی، اور نہ کیونکہ حقے میں تو آگ رکھی جاتی ہے تو جنت میں بیٹھ کے پی بھی نہیں سکتا تو حقہ لینے کے لیے، جب حقہ پینے کے لیے جہنم کے قریب جانا پڑے گا، آگ بھی وہیں سے لینی پڑے گی اور جنت سے باہر نکلنا پڑے گا۔ کہا جی بس یوں رہ لوں گا میں، تو حقے کے بغیر رہ لوں گا، جہنم میں جانا پڑے گا جب۔ تو وہاں پر بھی قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ہاں بھائی تم ہم سے زیادہ محبت کرتے ہو، لیکن ہم محبت کرتے کرتے حضور کے پیچھے چلتے چلتے اس بات سے ڈرتے رہے کہیں حضور سے آگے نہ نکل جائے۔ جیسے کوئی بڑا آدمی جائے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اس سے آگے چلنا، اگر وہ راستہ بتاتا ہے پھر تو آگے چلنا چاہیے، اور اگر راستہ نہیں ایسے ہی احترام میں ساتھ ہے تو آگے چلنا بے ادبی ہے۔ تو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہیں حضور سے آگے نہ چلے جائے۔ تم نے اتنی محبت کی، حضور پیچھے رہ گئے اور تم آگے نکل گئے، اس لیے کہ تم نے کہا کہ حضور نور تھے، حضور انسان نہیں تھے۔ تو حضور تو خود کہے انما انا بشر مثلکم، ارے میں تو انسان ہوں، اور تم کہہ رہے نہیں نہیں آپ تو روشنی ہیں، آپ انسان کہاں ہیں؟ تو گویا حضور سے بھی آگے نکل گئے۔ تو محبت بھی انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے، لہذا محبت اتنی بھی نہ ہو کہ اللہ والے راستے میں چلے جاؤ۔ ایک حد وہ ہے کہ ایک مدرس کی حیثیت ہے، ایک اس سے بڑے ذمہ دار کی حیثیت ہے۔ اگر آپ نے مدرس کو ذمہ دار بنا دیا اور ذمہ دار کا درجہ نیچے کر دیا تو نظام تو بگڑے گا ہی۔ جب اللہ کے رسول کا درجہ جو ہے وہ درجہ رہے گا، وزیر اعظم کا درجہ وزیر اعظم کا، اور صدر کا درجہ ہے، تو ہر ایک کا درجہ اپنا اپنا ہے، لیکن اس کو دوسرا اور اس کو نیچے والا درجہ دیں تو نظام بدلے گا۔ پھر آپ سمجھے کہ میں زیادہ محبت کرتا ہوں، یہ محبت نہیں ہے، اس کے ساتھ اور مذاق اور کھلواڑ ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اس کو پٹوا نہ دے۔ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت فرمائیں گے اے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا کہ تم اسے مجھے اپنا اللہ کا بیٹا بنا لو؟ حضرت عیسیٰ اللہ جانتے ہیں لیکن پھر بھی سوال کریں گے کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا کہا کرو؟ حضرت عیسیٰ کہیں گے اللہ اگر میں کہتا تو آپ کو پتا ہوتا، حقیقت تو یہ ہے، لیکن یہ نادان تھے، جب تک میں تھا میں نے یہ کہنے نہیں دیا، اور جب میں آ گیا تو آپ نگہبان تھے، اس کے باوجود بھی آپ کے بندے ہیں، آپ عذاب دینا چاہیں کون بھاگ جائے گا، کون چھوٹ جائے گا؟ یہ محبت میں آ کر کے حد سے بڑھ گئے۔ اے پاک پروردگار اگر عذاب دیں آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ نے معاف کر دیا تو آپ کو بہت بڑی قدرت ہے، آپ کا معاف کرنے سے کچھ نہیں بگڑے گا۔ پھر بھی حضرت عیسیٰ یہ کہہ کے چلے گئے، گویا یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ کچھ رحم ہی کر دیو ان پر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اپنی امت کے لیے بہت کچھ مانگا اور بہت کچھ مانگا ہے۔ یہ
ہندوستان میں ایک بادشاہ گزرے ہیں، سب جانتے ہیں، اکبر۔ اس کا ایک وزیر اعظم تھا بیربل۔ اس زمانے میں جب تبلیغ چل رہی تھی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو آتا ہے کہ ایک دفعہ بیربل سے پوچھنے لگا اکبر کہ بیربل مجھے یہ بتاؤ کہ اگر یہ بات سچی ہے جو مولوی کہتے ہیں قبر میں عذاب ہوگا، اللہ کے یہاں پوچھو گی تو معاملہ تو گڑبڑ ہو جائے گا، پھر حالات تو خراب ہیں، دقتیں تو بہت ہیں، تو پھر وہاں کیا ہوگا، کیسے جان بچے گی؟ وہ بیربل تھا تو غیر مسلم ہی، لیکن بات مشورے کی بہت اچھی تھی، اور یہ کہا بیربل نے، بادشاہ سلامت، مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ آپ کا تو کوئی سفارشی ہے وہاں پر، آپ لوگوں کو کیا فکر کی ضرورت ہے؟ اگر کسی کو چھڑانے والا کوئی ہو تو اسے ڈر نہیں رہتا کہ مجھے تو فلاں منتری چھڑا لے گا، اسے اتنا ڈر نہیں رہتا۔ کہا یہ بھی تو آپ کہتے ہیں کہ وہاں محمد سفارش کریں گے مسلمانوں کی، کہ بادشاہ سلامت آپ کے تو سفارشی ہیں، ڈر تو ہمیں ہونا چاہیے، ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہے وہاں، تو اللہ کے رسول سفارشی ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہوئے راستے پر صحیح طرح چلتے رہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق